ناظرین اب سوال یہ ہے سیٹھی صاحب سے، سیٹھی صاحب آپ نے کہہ تو دیا کہ جی پروسیکیوٹر جنرل اگر ٹھیک مرضی کے لگ جائیں، یعنی کہ جس پہ ساروں کو اعتماد ہو، نیوٹرل آدمی ہو، چیئرمین نیب نیوٹرل ہو جائیں، اور آپ نے کہا چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوں پیچھے بیٹ کرنے کے لیے، تو یہ کافی ہوگا؟ نہیں، کافی نہیں ہوگا. وہ میتھمیٹکس میں کہتے ہیں کچھ نیسیسری کنڈیشن ہوتی ہے، کچھ سفیشینٹ کنڈیشن ہوتی ہے. نیسیسری کنڈیشن وہ ہوتی ہے جو ضروری ہوتی ہے، کچھ چیز ضروری ہوتی ہے مگر پوری نہیں، مکمل نہیں، سفیشینٹ نہیں ہوتی، کچھ مکمل کرنے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے. آج لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے، میں اس پر تبصرہ کروں گا اور اپنا خیال کا اظہار کروں گا. انہوں نے کہا کہ کرپشن کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے. عرض یہ ہے کہ یہ کچھ ایکسٹریم سٹیٹمنٹ ہے مگر جذبہ بالکل صحیح ہے. کرپشن کے لیے بھی جب نیب اس قسم کی ہو اور پیچھے اس قسم کے چیف جسٹس اور اس قسم کے ججز کھڑے ہوں، تو جیسے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ایسے اینٹی کرپشن کورٹس ہونے چاہیے. سوئفٹ جسٹس 15 دن کے اندر اندر اسپیشل پروسیکیوٹرز انہیں امریکہ میں ٹرین کریں، انہیں فورینسک اکاؤنٹس میں انہیں برطانیہ میں ٹرین کریں. آپ نے صرف شروع کرنا ہے. آپ اگر اس وقت 10 موٹی مچھلیوں کو پکڑ کے اور جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، سزائے موت مت دیں خدا کے لیے، بیکاز اس قسم کی ٹریڈیشن کرنی نہیں چاہیے. مگر ان کو اگر آپ 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے آپ سزا دے دیتے ہیں اور ان سے ان کے زبردستی ان کے ایسٹ سیز کر لیتے ہیں اور 6 مہینے کے اندر اگر آپ یہ چیز کرنی شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیے کتنی جلدی قوم جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ تیاری کر لے گی آنے کی. میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا بتا دیتا ہوں. ابھی حال ہی میں ہندوستان میں کامن ویلتھ گیمز ہوئی. سب کہتے تھے کہ یہ فیل ہو جائیں گی، ٹریفک کیسے مینیج کریں گے. صرف ٹریفک کی بات کر رہا ہوں. 14 دن یہ چیز چلتی رہی. ہندوستان میں دلی میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا، دلی کی گورنمنٹ نے، کہ یہ ایک لین بنا دی کہ یہ لین جو ہے سڑکوں کے اوپر، جو روٹ کے اوپر، اس لین کے اندر صرف کامن ویلتھ گیمز کے جو لوگ ہیں ان کی بسز جو ہیں وہ جائیں گی اور کوئی گاڑی نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوگا. جیسے یو کے میں کیب لینز ہوتی ہیں. جیسے آپ کو پتا کیا انہوں نے 5,000 روپے کا جرمانہ کر دیا اور کوئی 80,000 لوگوں کو جرمانہ انہوں نے پہلے 2 دن میں کیا. اور پتہ یہ لگا کہ تیسرے دن اور چوتھے دن وہ ایسے جرمانے کرنے ختم ہو گئے، لوگ سیدھے ہونے شروع ہو گئے. اور 14 دن کے بعد ایسے لگتا تھا کہ نیا شہر بن گیا دلی، ایک بھی ٹریفک وائلیشن کی طرف لوگ نہیں گئے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہماری قوم جو ہے ان کو تھوڑی سی ڈیل دے تو یہ کھینچ لیتے ہیں پوری کی پوری اور پاگل ہو جاتے ہیں، اور ان کو 2 رپٹ لگائیں یہ بالکل لائن میں آ جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کی قوم ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سزائے موت والی بات نہیں مگر بڑی سختی کے ساتھ میکنزم ہونا چاہیے جو فیئر بھی ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، وکٹمائزیشن نہ ہو، عدالتیں تکڑی ہوں، پروسیکیوشن، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا. اور یہ ایک چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا جائے، فوکس کیا جائے اور پھر دیکھیے کہ کیسے رزلٹس آپ کو ملیں. سیٹھی صاحب کالرز ہیں ہمارے ساتھ. حاجی رشید صاحب ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سیٹھی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی مہربانی. منیر صاحب کو میرا سلام عرض کیجیے گا. آپ جس ٹاپک پہ لگے ہوئے نا آپ، جی جی وہ یہ باتیں بالکل بے اثر ہیں. 7 سال ہو گئے ہمیں سنتے ہوئے یہ باتیں. یہ ہماری قوم کے یہ محبان وطن نہیں ہے، یہ ہماری لیڈران نہیں. مگر یہ تو جذبات کی بات کر رہے ہیں نا، کوئی بتائے کیسے کرنا ہے. میں یہی کر رہا ہوں اپنے ملک کی یہ دولت، اپنی دولت اپنے غیر ملکوں میں جا کے لگاتے ہیں. یہ تو معلوم ہے حضور والا کو راستہ بتائے نا، یہ تو پتا. یہی میں عرض کر رہا ہوں اگر یہ 3 پارٹیاں اپنی دولت اپنے ملک میں لے آئے، کیسے لے آئے؟ بٹن دبائیں گے؟ ہم ان سے یہ نہیں پوچھیں گے یہ چوری کی ہے، یہ سازی کی ہے، یا کہاں سے لائیں یہ دولت. سرمایہ سے آپ جب تک ان کو پکڑیں گے نہیں یہاں سے، یہ کیسے دولت واپس لائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اوپر سے آئے گا آرڈر کہ جی آپ واپس لے آئیں؟ یہ احتساب کرنے والے بھی چور ہیں. وہ تو آپ کوئی راستہ تو بتائیں نا. میری بات سنیں. ایک درویش کا یہ شعر ہے پنجابی کا: چور جانجی چور مانجی چور ویا بنائے، چوروں بکیاں دے گا چور کھا بنائے. یہ سب چور ہیں. یہ تو وہ تو پتا ہے ہمیں، چور ہے. ارے بھائی وہ تو پتا ہے. تو بتائے راستہ کیا ہے، ان کو کیسے پکڑے؟ تو اس کا ماشاءاللہ دانشور ہے آپ. اچھا راستہ نکالے، وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا. وہی تو راستے نکالنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ قوم آپ کے ساتھ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ محب وطن ہے تو اپنے ملک کی دیکھیں نا. سکندر جب گیا دنیا سے تو اس نے کہا میرا ہاتھ قبر سے باہر نکال کے رکھنا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میں لے کے کچھ نہیں جا رہا. یہ ساتھ لے کے چلے جائیں گے. یہ
یہ ساتھ لے کے نہیں جائیں گے مگر رکتے نہیں ہیں, ان کو روکنے کے راستے بتائیں ہمیں. یہ آپ دانشور ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو. وہ ہمارے کھاتے میں پھینک گئے. صحیح صاحب, بہت سے لوگوں کے ایسے میسیج آ رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنا پیسہ پرائیویٹائزیشن کے دوران لوگوں سے کھایا گیا یا جس طرح سے پلاٹ الاٹ کیے گئے لوگوں کو سیاستدانوں نے کیے, کیا اس کی کوئی ڈیٹیل نکل سکتی ہے؟ بالکل ڈیٹیل نکل سکتی ہے. آپ یقین کریں جتنے بھی پلاٹس دیے گئے سب کے ریکارڈز ہیں, جیسے جتنے لون رائٹ آفس یہ سب کے ریکارڈز ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. فیصلہ کریں, آپ پریشر ڈالیں, میڈیا یہ فیصلہ کرے, عدالتیں, چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ کریں, کوئی ججمنٹ دے دیں کہ بھائی جس نے ایک پلاٹ سے زیادہ لیا ہے وہ واپس کرے, اور جو بھی اس کی صورتحال ہے, اگر اس نے پلاٹ آگے بیچ دیا ہوا ہے, یہ کر دیا ہوا ہے, اس کی عدالت فیصلہ کرے کہ جی وہ پیسے ہم نے لینے ہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ. راستے نکل سکتے ہیں, فیئر راستے نکل سکتے ہیں. کیوں ہم نے اپنی رولنگ کلاسز کو 6 پلاٹس اور 10 پلاٹس اور یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے؟ تو راستے نکالنے کے لیے, پیسہ واپس لانے کے لیے راستے ہیں, مگر جذبہ چاہیے, جگر چاہیے اس کے لیے. صاحب عمر فاروق صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عمر فاروق صاحب بات کر رہا ہوں کانانا لاہور سے. سیٹھی صاحب کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کرپشن پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں جو ہے وہ کرپشن کبھی ختم ہو سکے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کرپشن کے خاتمے کی تو بہت باتیں کرتے ہیں, ذرا پنجاب کی طرف بھی دھیان کر لیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. بڑی مہربانی. کرپشن ختم نہیں ہو سکے گی کہیں بھی نہیں. میں نے آپ کو دکھایا امریکہ میں کتنی کرپشن ہے, برطانیہ میں بھی ہے. تو کرپشن تو سرمایہ داری نظام میں کرپشن ختم ہو ہی نہیں سکتی. سرمایہ دار کہتے ہیں کہ وہ جیسے گاڑی میں انجن آئل ڈالنا پڑتا ہے نا گاڑی چلانے کے لیے, اسی طریقے سے کرپشن جو ہے وہ سسٹم کو چلاتی ہے. سوال یہ ہے, یہ نہیں کہ کرپشن ختم ہو سکتی کہ نہیں, کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کچھ تھوڑی بہت کرپشن کی ضرورت ہوتی ہے گاڑی کو چلانے کے لیے. سوال یہ ہے کہ کرپشن کے ساتھ ایک تو کم ہو, عادی کر دیں پہلے آپ کوشش کر کے. اگر اس وقت 100 روپے میں سے 5 روپے چوری ہو رہے ہیں تو 2.5 روپے تک لے آئیں اس کو, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ارے بھائی وہ جو کرپشن کے بعد جو سروس دینی ہے عوام کو, وہ جو باقی طریقے کے ساتھ عوام کی خدمت کرنی ہے, کوئی خدمت بھی کر دو نا. کرپشن 4 پیسے جیب میں ڈال لو پھر خدمت بھی کر دو. یہاں تو یہ ہے جیب میں پیسے بھی ڈال لیتے اور خدمت بھی نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کیپٹلزم کے اندر برطانیہ میں یا امریکہ میں یا فرانس میں وہ کرپشن ضرور کرتے ہیں مگر وہاں کی بیوروکریسیز خدمت بھی کرتی ہیں. مگر یہاں تو یہ ہے کہ خدمت بھی نہیں کرتے اور کرپشن بھی ہوتی ہے. سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, اور یقین مانیے بہت سے ایسے میسیج ہیں لوگوں کے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار اس پہ ایک اور پروگرام ہونا چاہیے. وہ ہم ڈیٹیل کریں گے. میں کچھ آپ کو فلمیں دکھانا چاہوں گا. میں سیٹھی صاحب میرے پاس بھی فلمیں ہیں, میں بھی آپ کو بہت کچھ دکھانا چاہوں گا اور آپ سے پوچھیں گے بہت سی ایسی باتیں جو شاید بہت سے لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا کیا ہوتا رہا ہے, اور بہت سے لیڈرز کے بارے میں جو آج بات کرتے ہیں کرپشن ختم کرنے کی, کیا پتہ شاید کسی وقت انہوں نے بھی کرپشن کی ہو. یہ بھی ایک سوال ہے ناظرین, اس کو بھی ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ بہت جلد اپنے ایک پروگرام میں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.